عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی. کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا گیا. یہ چوتھا کیس کر رہے ہیں. جو بھی کیس بنانا ہے ایک ہی بار بنا لیں. ڈائریکٹ انہوں نے وار جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر کیا ہے. ناظرین، دو سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی بڑی گندی قسم کی. میں تب سے سیاست کر رہا ہوں جب آپ ابھی انٹر بھی نہیں ہوئے تھے. ہم نے جو ہے نا منہ میں کوئی چوسنی نہیں رکھی ہوئی. چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. یعنی تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل خطرے میں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بطور پارٹی ختم کرنے کا اندیا دے دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، دو سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی بڑی گندی قسم کی. معاملہ کیا ہے، کبوتر ہمارے پاس کیا خبریں لے کر آیا ہے اور کس ہوٹل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں پہلے ہی آپ کو ایک خبر تو کم از کم دے دوں کہ کل ہمارا ایک اور پوڈ کاسٹ آنے والا ہے. ہم نے جو پچھلا پوڈ کاسٹ کیا تھا آصف کرمانی صاحب کا، اس پہ کافی لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا تھا. وی آر تھینک یو سو مچ فار آل دیٹ. لیکن اب آپ جو اگلا ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے آئی ہوپ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا. اور اس مرتبہ جو پوڈ کاسٹ ہے، میں صرف اتنا کہہ دوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما کا ہے. نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ تھوڑا سا سرپرائز آپ کے لیے رکھتے ہیں. لیکن یہ کل جو ہے وہ 12 بجے دوپہر کو ریلیز کیا جائے گا. اچھا جی، خبروں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو جی مسلم لیگ نون کی قیادت نے پارٹی کے صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. شیخ جعفر نے گورنر بنائے جانے کے حوالے سے پارٹی قیادت کے رابطے کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف نے مجھ سے رابطہ کیا اور گورنر نامزد کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا. اس سے قبل بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی تبدیلی کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں بائی دا وے تھوڑی دیر میں ابھی ججز کے حوالے سے بھی کہ جی کیا چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو کی جناب زہرانے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کو جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے. اور ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ان دونوں کے درمیان گورنر کی تقرری پر بیسکلی مشاورت ہوئی ہے. اور بلاول بھٹو نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے جو نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے، فارملی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ یہ نام دیے گئے ہیں. اب آ جائیں جناب اس پھڈے کے اوپر. دو سیاستدانوں میں جو پھڈا ہوا ہے تو وہ ہیں جناب سابق وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کافی سویر قسم کی تلخ کلامی ہوئی ہے. کبوتر ہمیں جو خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد کی انٹرنس کے پاس یہ بیسکلی واقعہ پیش آیا ہے. اچھا، میریٹ جو لوگ اسلام آباد کی میریٹ ہوٹل گئے ہوئے ہیں وہ آپ جیسے ہی جب انٹر ہوتے ہیں نا، ان کے مین گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں تو دس از ایکچولی کوائٹ لانگ واک کہ آپ کو کافی مطلب چلنا پڑتا ہے اور چل کے اس کے بعد آپ مین بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اسی انٹرنس کے ایریا کے آس پاس جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. حنیف عباسی صاحب کا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان کی پبلک ڈومین میں کوئی آلٹریشن ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مطلب تھوڑی بہت تکرار ہو چکی ہے اور اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ کرنے والی خواتین تھیں ان کے ساتھ آلٹریشن ہوئی تھی. تو اس مرتبہ جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا، وجہ جو ہے وہ بیسکلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گندم کی پرائس کا معاملہ ہے اس کے اوپر جس کے اوپر کسان جو ہے وہ کافی تنقید کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، کیونکہ جو پرائس گورنمنٹ کی جانب سے فکس کی گئی ہے گندم کی اس کے اوپر گندم بک ہی نہیں رہی، اس سے بھی نیچے کی پرائس پہ بک رہی ہے. اور نیچے کی پرائس پہ اس لیے بک رہی ہے کیونکہ بمپر کراپ ہو چکی ہے. اور بمپر کراپ جو ہے اس کے باوجود جو نگراں حکومت تھی ان کے دور کے اندر یہ جو ویٹ ہے یہ باہر سے منگوا لی گئی. یہ باہر سے منگوایا گیا جبکہ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہونی تھی. آپ کی اچھی خاصی کراپ جو ہے وہ لوکل فارمر کی کراپ وہاں پہ آ رہی تھی. لیکن آبویسلی انہوں نے زیادہ کراپ منگوا لی انہوں نے، جس کی وجہ سے اب جو لوکل آپ کا کسان ہے اس کو پرابلم ہو رہی ہے. اس کی گندم جو ہے وہ صحیح پرائس پہ بک نہیں رہی. تو موجودہ حکومت کو، چاہے وہ وفاق ہو یا پنجاب کی حکومت ہو جو کہ نون لیگ کی ہے، دونوں کو بڑے سویر جو ہے وہ پروٹیسٹ کا سامنا ہے. کسانوں کی جانب سے جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو مسلم لیگ نون نے یا حنیف عباسی صاحب نے بیسکلی یہ پوزیشن لی اور ایک کسی ٹاک شو کے اندر یہ پوزیشن لی کہ یہ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے یہ نگراں حکومت کا ہے
اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نام جو ہے وہ لیا. اب جب یہ وہاں پہ دونوں آمنے سامنے آئے تو کاکڑ صاحب نے جو ہے ان کو تنزن یہ بات کہی کہ آپ مجھے کیا گرفتار کرنے تو نہیں آئے ہوئے, کیونکہ میرے خیال میں کاکڑ صاحب تک یہ بات پہنچ چکی ہوئی تھی کہ حنیف عباسی صاحب نے کسی پروگرام کے اندر جو ہے ان کا نام لے کے ان کے اوپر اس ایشو کے اوپر تنقید کی ہے. تو آگے سے حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے نا پروگرام کے اندر, میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی کون حنیف عباسی. تو انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات بتائی حنیف عباسی صاحب نے کہ جی میں تب سے سیاست کر رہا ہوں جب آپ ابھی انٹر بھی نہیں ہوئے تھے, اور میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایم این اے بھی بن چکا ہوں, اور یہاں پہ پنڈی کے اندر پتہ نہیں میں نے کتنے ہاسپٹلس بھی بنائے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا منہ میں کوئی چوسنی نہیں رکھی ہوئی. یہ ایکچولی ہی سیڈ دیٹ ٹو ہم کہ ہم نے کوئی منہ میں جو ہے وہ چوسنی نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ہمیں جو کچھ جو ہے ہمیں مصیبت میں پھنسا جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کچھ بولیں بھی نہ. تو یہ آپس میں جو ہے یہ تلخی وغیرہ ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بیچ بچاؤ ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں جناب ایک اجلاس ہوا جس میں نون لیگ کے قائد نے کہا کہ ملک میں گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور جیو نے کہا ہے کہ جی ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ گندم سکینڈل پر نواز شریف نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے, اور اسی روز شہباز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کے قائد کو رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے. جاتی عمرہ میں ہونے والے اجلاس میں نواز شریف کو بتایا گیا کہ بحری جہاز گندم لے کر چل پڑا اور منظوری بعد میں ہوئی. 25 دن میں پہنچنے والا جہاز منظوری کے 7 روز بعد ہی بندرگاہ پر پہنچ گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پنجاب میں کسانوں سے گندم خریدنے کے طریقہ کار کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے. وہی جو میں نے تھوڑی پہلے آپ کو بتایا تھا, تو اس کے اوپر یہ فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب نے چیئرمین ایف بی آر کی, دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے, چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا ان کی بڑی سرزنش کی ہے. اور ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی کارکردگی میں ناکامی پر وزیر اعظم نے چیئرمین ایف بی آر کو وارننگ دی اور کہا کہ ایف بی آر اس کی کارکردگی میری سمجھ سے باہر ہے, اور ایف بی آر کی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو تو عہدے سے ہٹ جاؤ. چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ میرے خلاف ادارے میں لابنگ ہو رہی ہے, افسران کام نہیں کر رہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بنے 2 ماہ ہو گئے ہیں, آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کہ ادارے میں افسران کام نہیں کر رہے. اس موقع پر چیئرمین ایف بی آر نے ملازمین کو عہدے سے ہٹوا کر ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے. باقی حکومت نے جناب ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو ختم کر کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی ہے. یہ پہلے ایف آئی اے کا ایک ونگ تھا جو ان چیزوں کی تحقیقات کرتا تھا, اب انہوں نے ایک الگ ایجنسی بنا دی ہے. اب ایف آئی اے کی جگہ جو ہے اب این سی سی آئی اے سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے کام کرے گی, اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن نے نئی ایجنسی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے یہ قدم سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے گراف اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے باعث اٹھایا ہے, اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قوانین بنا دیے گئے ہیں, اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے تمام افسران, ملازمین اور کیس نئی ایجنسی کو منتقل کیے جائیں گے. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ختم کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, اور نیا اس کا ڈائریکٹر جنرل بھی آئے گا, اور اس ایجنسی کے اندر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل, ایڈیشنل ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, دوسرے ضروری عہدے بھی جو ہیں موجود ہوں گے. اچھا, میں صرف اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, عہدے پاویں تسی جنہیں مرضی بنا لو, ظاہری بات ہے اب آپ نے ایک الگ ایجنسی بنائی ہے تو آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو بھرنا بھی پڑے گا, وہ آپ 100 دفعہ کیجئے, لیکن برائے مہربانی کام کر لیجئے گا. کیونکہ اس ملک کے اندر نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منسٹریاں بن جاتی ہیں, ڈپارٹمنٹس بن جاتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, کم جڑا کرنا والا ہے نا وہ نہیں ہوتا. کھانے والے وہاں پہ جو ہے وہ 100-150 ہوں گے. ایک افسر ہے, اس افسر کو سنبھالنے واسطے ایک اور افسر ہے, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو سنبھالنے کے لیے ایک تیسرا افسر ہے, اب ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے ایک چوتھا افسر ہے. مطلب لائنیں لگی ہوتی ہیں افسروں کی. لیکن برائے مہربانی کام کر لیا کریں. میں ایسے کئی کیسز جانتا ہوں جو سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں, لیکن ایف آئی اے نے جو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. فیک پکچرز ہو گئیں, غلط خبریں ہو گئیں, اور بڑا کچھ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. کوئی اتنا اوکھا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک سیریسلی بات بتاؤں, میں بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں اس نوشن سے جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا ایسی طاقت بن گیا ہے, اس کو کون سنبھالے. ایڈی گل کوئی نہیں, اتنی کوئی لٹ نہیں مچی ہوئی. اگر جو 2 نمبر لوگ ہیں, آزادی اظہار رائے لیکن ذمہ داری کے ساتھ, جو 2 نمبر لوگ ہیں آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. 4-5 تسی لونڈے لپاڑے پھڑو, 4-5 ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس نکالیں, دیکھیں انہوں نے کون کون سے گروپ بنائے ہوئے, سارے اندر کرو چوک کے, سارے دے سارے انسان کے بچے بن جائیں گے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ نیت ہونی چاہیے. اب جنہیں ہے نا 50 چھٹیے 7ویں چوتھے
جننے گنے سارے سیدھے ہو سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے صحیح طرح کام کرنا ہے. تو ذمہ دار صحافی بھی موجود ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے, الزام لگانے سے پہلے اس کے پاس خبر کی پوری تصدیق ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی, کیونکہ میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, میں اس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ میں 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ آرمی چیف کی جانب سے کور کمانڈر کانفرنس ہو یا بھی ریسنٹلی انہوں نے رسال پور کے اندر خطاب کیا, تو بار بار سوشل میڈیا کے حوالے سے کنسرن, اینڈ آئی تھنک دس اسٹیپ از آلسو پارٹ آف آل دیٹ. یہ اسی چین کا حصہ ہے, یہ جو الگ بنا دی ہے ایجنسی. آپ 100 دفعہ کریں, لیٹ دیم ڈو دیئر ورک ان دا لیگل فریم ورک, لیگل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے برائے مہربانی کیجیے گا. اب یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نا وہ ایک ایسی بدمست ایک ہاتھی بن جائے کہ اتھے بھی ٹکر مارے تو اتھے بھی ٹکر مارے. ڈونٹ ڈو دیٹ پلیز, اس چیز کا دھیان رکھیے گا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت جو ہے وہ 8 مئی کو ہوگی, لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے, جسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل ہوں گے, اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے اس مقدمے کی سماعت کریں گے. اب ظاہری بات ہے, obviously I cannot point fingers towards the judges, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ریسنٹلی یہ خاص طور پہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ تھا جس میں تحریک انصاف اپنی پوزیشننگ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان 6 ججز کے ساتھ رکھ رہی ہے, تو اس میں سے جو 2 ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف یا ان کے آپ کہہ لیں مخالفت میں اپنی پوزیشن لی وہاں پہ. تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیس جو ہے ان دونوں, بلکہ 3 ججز ہیں تو ان میں سے 2 کے سامنے جو ہے وہ آ کے لگ رہا ہے. لیٹس سی کہ اب وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں. 4 مارچ کو بیسکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواستیں مسترد کی تھیں, اور اب یہ اپیل سٹیج کے اوپر یہاں تک پہنچا ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے 3 نام ڈیل کے لیے نہیں بلکہ بات چیت کے لیے دیے ہیں. بھائی یہ مت سمجھے گا انہوں نے جا کے ڈیل کرنی ہے, ویسے یہ اختیار وہ کبھی بھی کسی کو نہیں دیتے کہ آپ جا کے ڈیل کر لیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جا کے گپا شپا مارو, گھنٹہ 2 گھنٹے چائے شائے وغیرہ پیو, آنا تسی میرے کو لیے ہے جی, نہیں کہ میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا گیا. تو وہ جنرل نعیم لودھی صاحب جن کا نام آ رہا تھا میڈیا کے اندر, اور پچھلے دنوں وہ نصرت جاوید صاحب نے بھی ان کے اوپر کامنٹ کیا کہ جب ان کی چند سینئرز کے ساتھ گفتگو ہوئی فوجی جنرل سابقہ فوجی جنرلز کے ساتھ, تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا جی ہی از اے جوکر. یہ نصرت جاوید صاحب نے رپورٹ کیا ہے یہ. تو اب عمران خان صاحب کی بات سے بھی جو ہے یہ چیز سیکنڈ ہو گئی ہے کہ بھئی ہم نے کسی کو نہیں کہا ہوا, کوئی اپنی مرضی سے اگر خود ہی کر رہا ہے تو کر رہا ہے, ہم نے کسی کو یہ ٹاسک کسی سابق جنرل کو ٹاسک نہیں دیا ہوا. انہوں نے کہا بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے, دوستوں سے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے. ڈیل وہ کرتا ہے جس سے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے, جیسے آصف علی زرداری اور نواز شریف گئے. ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا 18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کے لیے تیار ہوں. سیاست میں ہمیشہ بات ہوتی ہے, لیکن میرے خلاف توشہ خانہ کا ایک نیا کیس لے کر آ رہے ہیں. توشہ خانہ پر یہ 4تھا کیس کر رہے ہیں. جو بھی کیس بنانا ہے ایک ہی بار بنا لیں. انہوں نے کہا میں اپنے تمام مقدمات سننے والے جج صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مقدمات کو بلا جواز تاخیر کا شکار کرنے کے بجائے جلد سے جلد ان پر فیصلہ کیا جائے. دیر سے فیصلہ کرنا بھی ناانصافی ہے. سب کو معلوم ہے کہ چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو, عدت کیس ہو یا پھر سائفر کیس, یہ تمام مقدمات جھوٹے, بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیان دیا کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں, دباؤ اس پر آتا ہے جو غلط کام کرنے سے انکار کرتا ہے. آپ تو تحریک انصاف کے خلاف بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹ انہوں نے وار جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر کیا ہے. اس کے علاوہ جناب جماعت اسلامی سے رابطہ کے معاملے پر اپوزیشن اتحاد کا وفد جو ہے وہ آج جماعت اسلامی کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کرے گا. ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کے مطابق یہ ملاقات منصورہ میں دوپہر 2 بجے ہوگی, اور اپوزیشن اتحاد کے وقت میں صدر محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر شامل ہیں. اس ملاقات میں جماعت اسلامی کو اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے کی دعوت دی جائے گی. اس کے علاوہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اسلام آباد میں عدلیہ کی آزادی سے متعلق سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. گرینڈ الائنس کے رہنماؤں میں اعتزاز احسن صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر ان چند رہنماؤں کی ملاقات ہوئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں جہاں پہ اسد کیسر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ماضی کے دونوں پلیئرز جو آپس میں اکٹھے رہا کرتے تھے ایک زمانے میں, ایک دفعہ پھر ان کی تصویر جو ہے وہ اکٹھی آئی ہے. لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ان کی واپسی نہیں ہو سکتی.
میرے خیال میں ان کے ترجمان نے بات کی تھی کہ جب تک خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آتے نو ریٹرن آف دیز پیپل ان دا پارٹی. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب جنگ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل خطرے میں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بطور پارٹی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے مراسلے سے تحریک انصاف کے حالیہ انتخابات پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں. الیکشن کمیشن نے پارٹی انتخابات کے بغیر جنرل کونسل، مرکزی مجلس عاملہ کے انتخاب اور اجلاسوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق 5 سال سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو مختلف پارٹی تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں. ابھی پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نارتھ پنجاب کے نئے صدر کا اعلان کیا، کیونکہ سمابیہ طاہر جو پہلے صدر تھیں وہ خرابی صحت کی وجہ سے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی تو ان کو بنا دیا. تو یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر سوال کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے ہوئے تو یہ نیچے کا پورا جو اسٹرکچر ہے یہ کام کس طرح کر رہا ہے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ آل دس. تو دیکھیں یہاں پہ تو جنگ نے یہ کہا ہے کہ جی بطور پارٹی اسے سمپلی ختم کرنے کا ہی عندیہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب صدر مملکت آصف علی زرداری نے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا ہے. ان کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا 11 اکتوبر 2018 کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لینے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ 30 جون 2021 سے اب یہ نافذ العمل ہوگا. اور یہ بیسکلی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.